بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ شرک ہے، دوسرا کسی ناحق جان کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا والدین کی نافرمانی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس ظاہری دنیا میں، اس ظاہری وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب اس کے والدین ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اسباب کی دنیا میں وہ اس دنیا میں نہ آ پاتا۔ تو بنیاد اس کے وجود میں آنے کی اس کے والدین بنے، اس کے بعد پھر ساری نعمتیں اس کے پاس جمع ہوتی چلی گئیں، پھر اس کو شعور بھی ملا، اس کو قوت بھی ملی، اس کو طاقت بھی ملی، پھر اس کو مال بھی ملا، اس کے تعلقات بھی بن گئے، اس کو علم بھی مل گیا۔ سب چیزیں جو اس دنیا میں اس کے پاس سامان ہیں اس کا، اور اس کا سرمایہ جس کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے، وہ سب ملی ہیں اس کے بعد۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی وہ اس کے والدین تھے، جن کی وجہ سے اس کا وجود دنیا میں آیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، اس لیے میری عبادت کرو، ساتھ ہی والدین کا تذکرہ فرمایا کہ میری تخلیق وجود میں آنے میں اس کا سب سے پہلا جو ذریعہ بنا ہے وہ والدین بنے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، طے فرما دیا، اب اس میں کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ نہیں یہ کچھ کمی کر لی جائے، کچھ ایسا کر، نہیں، یہ بات پکی ہے، طے ہے، اب اس میں کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ خدا کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی اللہ نے طے فرما دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو اب یہ سمجھو کہ جنت اتنی قریب آ گئی ہے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ اولاد، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور والد کی جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا، والد کی رضا، جس سے گویا کہ باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس نے ماں کی خدمت کر کے اس سے دعائیں لی اس کو گویا کہ جنت مل گئی، اور جس نے ناراض کر کے بد دعائیں لی تو اس کا دنیا و آخرت میں انجام برا ہوا۔ فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ ایسے موقع پر ان کو اف تک نہ کہو، کہ آپ کو نہیں پتا، آپ خاموش رہیں، آپ میری بات میں دخل نہ دیا کریں، آپ کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ سب اف کے ہیں۔ اف بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے، تو یہ تو بہت بڑے بڑے لفظ ہیں اس کے مقابلے میں۔ والدین کو ڈانٹنا اور ان کو جھڑک دینا اور ان کے ساتھ آگے پھر تکرار کرنا، بحث کرنا، یہ نہیں۔ اگر والدین کی بات آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو ادب کے ساتھ خاموش ہو جائیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بہت نرمی والی، شفقت والی،
بڑے پیار والی محبت والی بات کر کے خاموش ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے پر بھی مجبور کریں تو ان کی فرما برداری تو نہیں کرنی اس معاملے میں، کیونکہ خدا کی نافرمانی ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی جہاں نافرمانی ہے وہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنی۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرنا ہے، چاہے وہ تمہیں کفر پر مجبور بھی کریں۔ کفر سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں، والدین اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے انسان کو گناہ کی، لیکن فرمایا کہ بات نہ ماننا، لیکن رویے میں سختی پیدا نہیں کرنی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ چاہے وہ تیرے کافر والدین ہی ہوں، تیرے کسی رویے کی وجہ سے اگر ان کے دل میں کچھ میل آ گیا، وہ ناراض ہو گئے تم سے، تو تمہارا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے کوئی خیر کی پھر توقع نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والدین کی نافرمانی کا انجام آدمی کو بسا اوقات، اکثر اوقات دنیا میں ہی دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا نازک موقع ہے زندگی کا انسان کا کہ جو اس امتحان سے پار ہو گیا، پاس ہو گیا، اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو یہاں ناکام ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے بیچارے کے لیے کامیابی کا امکان بہت مشکل ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی یعنی ایسا کوئی کام کرنا جس سے والدین کو اذیت پہنچے۔ ہاں جس کام کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، تو اس میں آرام سے ان کو جیسے کیسے بھی مطمئن کر سکتے ہیں کریں، لیکن مسئلہ پوچھ لیں، شریعت کے کسی ماہر آدمی سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں کہ مجھے والدین اس کام پر مجبور کر رہے ہیں، میرے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو عمل تو نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ رویے میں سختی بھی نہیں کرنی۔ یہ پھر دائرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ والدین کی جانب سے بھی ایسی چیزوں کا اولاد سے مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے، بیچارے لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ناجائز ہوتی ہیں، تو اولاد پھر وہ بات تو نہ مانے لیکن ان کے ساتھ سختی بھی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، الجھاؤ پیدا نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ والد کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر والدین انسان سے راضی ہیں تو اس کا کام بننے میں دیر نہیں لگتی، اور اگر خدا نخواستہ ناراض ہیں تو بنا ہوا کام بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔